بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سید و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ معتدد روایات میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ان حضرت ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتی۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل و وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کے مونس و غمخوار تھے، اور جب اہل مکہ آپ کو ہزاروں تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی تفشی کرتی تھی اور اپنے حسن و اخلاق سے آپ کو دلاسائی تسلیم دیتی تھیں۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ اپنے بلا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزمان ہے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے توریت میں پڑھے ہیں، اور ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے، اور ان دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تربیت ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے اور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے ابد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں ان حضرت کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے تو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کی معاون و مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے۔ ہر اونٹ کو شہر مثلاً مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازموں کو انہیں تجارت کے لیے کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین و آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی۔ آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھی۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خولید قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی تھیں۔ اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں اور ان سے اس سلسلے میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور ان حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصے میں آیا ہے۔ ابن واضیہ یعقوب بھی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجیر کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور ان حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف آپ کا یہ دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ
ارشاد کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ دستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ تاریکیاں ہیں وہ وقتی ہیں ہمیشہ ویسی رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ دستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہے۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا، لا تو عزا کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا، میں نے نہ کبھی ان کی قسم کھائی ہے اور نہ ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا، باخدا یہ نبی ہے اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ الغرض حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا۔ آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت دگنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بلا خانہ پر تشریف فرما تھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نافاقی تفصیلات بیان فرمائے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میتران سفر کے تمام واقعات و معجزات نصور راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زیرقدانہ خاتون تھی۔ دل میں آپ کے ساتھ محبت کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادے کی تکمیل کو اس عادت دارین سمجھ لیا، اور اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں ذلت بن ابی یحییٰ، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا معجزہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ قرآن پر اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عمر بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عبد کریں۔ پس وہ بھی پہنچے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابو الحسین بن فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اور سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت سے ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا عبد نہیں کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔